سے اور انٹیریئر منسٹر آئی جی اسلام آباد ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے کمزور ہیں تو حکومت چھوڑ دیں. جب غیر متعلقہ لوگ آپ کی پارلیمنٹ تک پہنچ گئے, آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی یہ روایت ہے, اس ادارے کو بے توقیر کیا. اس کے بعد پارلیمنٹ میں ایک ادارہ جو سپریم ادارہ ہے, ریاست کیا ہے؟ ریاست پارلیمنٹ ہے. اب پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جائے گا تو پوری 25 کروڑ عوام بے توقیر ہوں گے, جو کہ ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی اس میں نہیں رہ گیا. آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر کوئی پارلیمنٹیرین ہے, کوئی لیجسلیٹر ہے, ان کے اندر کوئی یہ رہ گیا ہو کہ وہ اس وقت محفوظ ہے اپنی پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں. تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ایز اے پنجاب اسمبلی, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے سی سی ٹی ویز کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ کیوں نہیں ان لوگوں کی نشاندہی کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان کو سامنے لاتے؟ اسپیکر قومی اسمبلی, جو کہ آج میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ 4 اسمبلی سیکریٹریٹ کے 4 بندوں کو انہوں نے معطل کر دیا. یہ کیا مذاق ہے؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ سرجنٹ آف آرمز کو معطل کرنا اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ڈٹرمن کریں کہ کون تھے, ان ڈٹرمن کرنا ان کا کام ہے. جب بنائیں اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن, جو کہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے پارلیمنٹ میں گھس کے ساری رات ایم این ایز کو مارا پیٹا. یہ ٹائم ان کے ساتھ جلدی آنے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آ سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والا ہے ان کے لیے بھی. یہ جو جمہوریت کی علم بردار یہ جماعتیں بنتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, ہمیں اجازت دی گئی جلسے کی, اس اجازت کے بعد پورا ایریا موٹر وے ہر چیز بند کر دی گئی. یہ جو کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے میں جلسہ ختم کرنا تھا, ہم نے ادھر کو بچوں کے ختنے کرنے تھے یا ہم نے ادھر کوئی شادی ہماری تھی بھائی ہم نے 3 گھنٹے میں ہم نے پیک اپ کرنا تھا؟ دیکھیں آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے, آپ نے ہمارے کنٹینر لگا کے ہمارے راستے بند کر دیے, اور ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ خان صاحب کی کال پہ کتنے لوگ آئے. ایک عمران خان اندر بیٹھا ہے اور باہر ان کے اعصاب پہ یہ چھایا ہوا ہے. خان صاحب کے کیسز کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ کتنے ڈیلے کر لیں گے؟ یہ چچا بھتیجی کے پاس آخری ٹائم ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اگر ان کے بس میں نہیں ہے تو آج جو تھوڑی بہت کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی -1 ان کے پاس گریس جو بچ چکی ہے, ہٹ جائیں اور جو ان سے کروا رہے ہیں ان کو سامنے لائیں. کیوں نہیں سامنے لاتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے, اسمبلیاں بے بس ہو چکی ہیں. قومی اسمبلی کا اسپیکر اس وقت, مجھے پرانے پارلیمنٹیرین ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر, بٹ اس معاملے میں مجھے وہ بالکل بے بس نظر آئے ہیں. وہ 4 اپنے وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھنگروں سے مٹی جھاڑنا, وہ 4 اپنی اسمبلی کے ملازمین کو بیچاروں کو معطل کر کے وہ گھنگریوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. اور ان کے جو چیف وپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی کنٹرڈکشن دیکھیں ان کی باتوں میں. ان کے چیف وپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو پتا تھا. ان اسمبلیوں کا کیا فائدہ؟ کروڑوں روپے لگانے کا کیا فائدہ؟ 11 ایم این ایز ہمارے ابھی جو ہیں وہ اس وقت بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. اب مجھے نہیں پتا, پولیس کہتی ہے ہماری کسٹڈی میں نہیں تھے, تو یہ تو حکومت کا کام ہے وہ پتہ لگائے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ادارے اس وقت اپنی افادیت کھو چکے ہیں. اس وقت جو اداروں نے کام کیا ہے وہ بالکل, جو پولیس کے محکمہ, یہ جتنے ادارے اپنی افادیت کھو چکے ہیں. جوڈیشل کمیشن بنائے, اور 9 سپٹمبر میں بھی جوڈیشل کمیشن کو بنانا چاہیے. جس طرح آئی جی اسلام آباد نے تو آئی جی پنجاب کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. اس آئی جی پنجاب کی ٹک ٹاک نے 12 بندے مروا دیے. اس نے ٹک ٹاک لگائی اور اس کے 12 بندوں کو ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ تو, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے, مجھے اندازہ ہے کچے کے علاقے کا, کہ وہاں پہ تو پتہ ہوتا ہے کون کون کدھر کدھر بیٹھا ہے. اور پھر ایک بندہ 12 بندے مروا کے جب ایک بندہ واپس لے کے آئے
تو اس ایک بندے کے بدلے پتہ نہیں کتنے بندے انہوں نے چھوڑے ان کے کرمینل. دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, صرف ان کا فوکس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کرش کر رہا ہے. عمران خان کرش نہیں ہوگا ان سے. عمران خان ایک اصول پہ ڈٹا ہوا ہے. ہم سارے جو بیٹھے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخر دم تک ساتھ کھڑے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی جس طرح ہمارے ایک ایم پی اے ابھی بھی ان کو حلف نہیں لینے دیا جا رہا, میاں اسلم اقبال, جس طرح ہمارے شیخ امتیاز صاحب کے ساتھ ہوا, جس طرح ہمارے پنجاب کے جو صدر حماد اظہر صاحب کو جس جلسے پہ جاتے ہیں ان کا بعد میں گھر توڑ دیا جاتا ہے. دیکھیں بات اصول کی ہے. ہمارے بے گناہ ہمارے لیڈرز ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, میاں اجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں اور عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں. یہ 2 سال ہو گئے, ٹرائل میں بھی کیس نہیں لگے. ان کا یہ ڈٹرمن بھی نہیں ہوا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے اور یہ جیلوں میں پڑے ہیں. کیا ان کا یہی فوکس ہے؟ یہی پاکستان ہے؟ لوگ جا رہے ہیں یہاں سے, مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بری طرح اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا اس ملک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں یہ مقتدر حلقے جو ہیں. تو میں پنجاب اسمبلی اپوزیشن کی جماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے وساطت سے, اس کے پلیٹ فارم سے میں کنڈمٹ کرتا ہوں 9 سپٹمبر کا جو واقعہ ہوا ہے. اور ہم کے پی کے اور جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ سینٹ, قومی اسمبلی, کے پی کے, پنجاب, ہم سارے جو خان کے سپاہی ہیں, جو خان کے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, ایک ہم مشترک عمل کا اعلان کریں گے. اور ہمارا اسی سلسلے میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ پورے پاکستان میں جو جمعے کا ہمارا اپروچ ہے وہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہوگا. اور ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ جو چچا بھتیجی کی حکومت ہے, چچا نااہل ہے اور بھتیجی ٹک ٹاکر ہے. یہ دونوں جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں ایک پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی کے ساتھ, اور جو اس وقت پاکستان کی واحد فیڈریشن کی علامت پارٹی ہے اس کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ. لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اجازت ملے یا نہ ملے, آپ یہ اسٹیٹس بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں نے دوبارہ سے بات دی ہے کہ یہ حکومت کو لاہور میں جلسہ عدالت کی اجازت سے کریں گے, کیسے کریں گے, کیا لاحق ہے؟ دیکھیں جی, اجازت جو ہے, اجازت آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ یہ جنہوں نے اسلام آباد ہمیں اجازت دی وہ اجازت تھی؟ اسلام آباد انہوں نے ہمیں ایک پکڑا دیا پھڑکا سا, وہ پکڑا کے اور پھر انہوں نے سارا اسلام آباد بند کر دیا, سارا موٹر وے بند کر دیا, ڈی ٹی روڈ بند کر دیا, ہر چیز انہوں نے بند کر دی. تو میں یہ کیا سمجھوں کہ یہ اجازت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ انہوں نے ہمیں ڈنڈے مارنے ہیں, انہوں نے ہمارے بندے پکڑنے ہیں, انہوں نے ہمارے اوپر چھاپے لگانے ہیں, انہوں نے ہمارے ایم پی ایس پکڑنے ہیں, انہوں نے ہمارے ایم این ایس پکڑنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اجازت بڑی معمولی چیز رہ گئی ہے. ہم اپنے جمہوری حق کے لیے پرامن احتجاج انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. تھینک یو جی. ایک وہ کر لیں. اور جس طرح بھی کامیاب پی ٹی آئی نے اسمبلیوں کا بائیکاٹ کیا. اس کے بعد 47 کا ایشو آیا تو اس کے بعد اسمبلی میں بیٹھ گئے. اب بھی کون کر رہا ہے, کون معاونین ہیں, وہ سب کے سامنے ہے. آپ اسمبلیوں کی وہ افادیت نہیں سمجھتے, ایسی چیز آپ کے ذہن میں یا آپ کی پارٹی میں ہے کہ بالکل باہری نظامی طور پہ؟ جو پہلا حصہ ہے آپ کا اس کا میں جواب دے دوں کہ لاہور کی ہماری تنظیمیں آج بھی ہماری میٹنگز ہونی ہے, کیونکہ یہ تنظیمی معاملات ہیں. اس میں ہم جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے ہماری اپنی تنظیموں کے ساتھ آن بورڈ ہے, اور وہ انشاءاللہ جمعے والے دن پورے پاکستان میں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح وہ احتجاج ہوتا ہے. دوسری جو بات کر رہے ہیں نا جی آپ, بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے دن سے 8 فروری کی شام سے لے کے آج دن تک
ہم بطور احتجاج اسمبلیوں میں ہیں، ہم نے وہ نامکمل الیکشن سے ان میں حصہ لیا، ہم نے تمام تر جو بوگس کارروائی میں کہوں گا یہ جو بوگس کاروائیاں کرتے رہے ہیں، ہم بطور احتجاج حصہ لیتے رہے ہیں کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹیز ہیں، اصل جینون ریپرزنٹیٹیو پاکستان کے اور پنجاب کے تو ہم ہیں جن سے انہوں نے مینڈیٹ چھینا ہے۔ اور ایکچوئل ہو کیا رہا ہے کہ پہلی دفعہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ چور ہیں، یہ اس وقت مینڈیٹ چھین کے بیٹھے ہیں، اور خود کو بھی پتہ ہے کہ جو ان کو لے کے آئے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہماری پارٹی جب کوئی ایسا فیصلہ کرے گی کوئی ایم پی ایم این اے اس کو ڈینائی نہیں کرے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی ہمارے لیے ایک معمولی چیز ہے۔ ہم نے عمران خان کی جو پالیسی ہوگی اس کو ٹو کرنے کی۔ جی خشا دیکھیں جی، جو احتجاج ہے نا جی ہمارا، اب احتجاج کو پہلے بھی آپ ہمیں یہ کہتے رہے ہم اپنی ہماری اسٹریٹجی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو پتہ ہے صرف تھان والے ہمارے پیچھے ہوتے، ویگنو والے ہوتے تو کچھ بات ہمارے پیچھے، تو ویگنو والے بھی ہیں اور ڈالوں والے بھی ہیں، اس لیے وہ پالیسی تو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ سچی جو بات ہے بات یہ ہے جی، جو آپ کہہ رہے ہیں 22 کی انشاءاللہ تعالی یہی بات جو میں نے کیا اس میں بھی یہی فارمولہ اپلائی ہوتا ہے۔ جی اب اجازت پارلیمنٹ کا حساب ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی ایک دفعہ پولیس بات کے اندر گئی تھی، تو آج 2 دن قبل جو ہے اسلام آباد کے اندر بھی وہی جو روایت کو بنائی گی، اس کا ماسٹر مائنڈ ایک ہے، یہ بتا دیجیے کہ پنجاب اسمبلی والا اور پارلیمنٹ اسلام آباد بات کی جس کے بھی ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے 2 ماسٹر مائنڈ ہے؟ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت بھی آپ کو پتا تھا اور آج بھی یہی ہے، تو ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہونا ہے نہیں۔ مائنڈ دیکھیں میری بات سنیں، مائنڈ ہوتا ہے جو مائنڈ جس جگہ پہ کام کرتا ہے، اگر وہ سملیرٹی ہو تو پھر ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ جلسہ کرنے جا رہی ہیں لاہور کے اندر، ظاہر بات ہے اسلام آباد میں جلسہ ہوا، لاہور کے اندر لاہور کے اندر جلسہ کرنے کے لیے کون سی تنظیم ہے جلسہ کرے گی؟ صدر اس وقت جو اویلیبل نہیں ہے، جنرل سیکرٹری جو ہے لاہور کی وہ اویلیبل نہیں ہے، جو قائم مقام صدر بنائے گئے ہیں انہوں نے ابھی تک اجلاس اٹینڈ نہیں کیا، اپنی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو کس طریقے سے کون سی تنظیم کون سی کمیٹی لاہور کا جلسہ جو ہے وہ کمر صاحب ہماری تمام دیکھیں ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہم جو لین میں بیٹھے ہیں یہ ہم ورکر کلاس کے لوگ ہیں، ادھر کوئی شخصی کوئی کسی قسم کی کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی ڈیسیژن نہیں ہونا، پوری پارٹی آن بورڈ ہے، ہمارا پنجاب کا پریزیڈنٹ، ہمارے پارلیمنٹری پارٹی، ہماری تنظیمیں، یہ تمام تر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا اسی طرح جلسہ ہوگا جس طرح سنگجانی میں ہوا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ یار ایک دو کر خواجہ صاحب نے سوال کیا کہ ویلیو کیا ہوگا، یہ بتاتے ہیں جو جمعے کو احتجاج ہونے ہیں اس کے جو ویلیو آپ نے ٹارگیٹ کیے ہیں، تو جو سیول ادارے ہیں ان کے باہر ہونے ہیں یا جو اصلی ادارے ہیں ان کے باہر ہونے ہیں؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ لاہور میں ہی ہوں گے، پورے پنجاب میں ہوں گے اور غیر جانبدار ویلیو۔ یا رب لاسٹ کوسچن ہے جی، لاسٹ جی جب کوئی آئین بنایا جاتا ہے، کوئی قانون بنایا جاتا ہے، تو قانون جب بن جاتا ہے تو اس کی تشریح کی جاتی ہے تاکہ عوام کو پتہ لگ جائے تو پھر وہ اس کی وائلیشن نہ کرے۔ مگر یہ جو پرسوں آئین بنا ہے، آئین بنتے ہی اگلے دن انہوں نے پرچے کاٹ دیے ہیں، نہ عوام میں اشتہار آیا، نہ عوام کو پتہ تھا کہ کیا قانون بنا ہے۔ یہ تو اجلت میں نہیں ہوا سارا کام۔ سر میری بات سن لیں، یہ آخری کوسچن ہے اور بڑا اچھا کوسچن ہے، میں ذرا جواب دے دوں۔ اگر خاموشی کریں گے دیکھیں آئین جو محبوب جو بات کر رہے ہیں نا جی، بات یہ ہے کہ وہ اس آئین اور قانون کو میں آئین اور قانون سمجھتے ہی نہیں جو کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بناؤ۔ یہ آئین اور قانون ایک جماعت کو، ایک مخصوص جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تھا، ہم اس آئین اور قانون کو نہیں مانتے۔ آپ مکس کر دیں دونوں میں۔
इस्लामाबाद जलसे के बाद अली ने गजब और आज ये जा रहा है कि केपी में गवर्नर राज नहीं रख सकता, उनकी ख्वाहिश है। अली बोलो। इंशाअल्लाह ताला वो किसको पता चलेगा और खान आप 15 दिन से पहले घर आ जाए हो सकता है।